السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر مسائل شرعیہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے کچھ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو آج اسی سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی غیبی مدد فرماتے ہیں اور کیسی اس کی نصرت فرماتے ہیں، کیسے اس کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ جو بخاری شریف میں موجود ہے، اور ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ان واقعات سے ہم کچھ سبق حاصل کریں اور اپنے اندر ان کو پیدا کریں۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کو 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اپنے دوست سے اس کا اظہار کیا کہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، تم مجھے قرض کے طور پر دے دو، میں فلاں مدت تک تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں قرض تو دے دوں گا، لیکن تم میرے پاس کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی آدمی دو جو ضمانت لے اس بات کی کہ اگر تم سے قرض ادا نہ ہو سکا وہ ادا کرے گا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو ضمانت لے سکے اور ذمہ داری لے سکے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر تم سے قرض لیتا ہوں، انشاءاللہ میں فلاں مدت تک تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو اس کو بھروسہ ہو گیا اور اطمینان ہو گیا، اور اس نے 1000 دینار اس اپنے دوسرے دوست کو قرض کے طور پر دے دیے۔ اس نے اپنے بزنس میں لگائے اور تجارت کی اور اسی طرح اپنی ضرورت پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سچائی کی وجہ سے اور سچی طلب کی وجہ سے ایسا غیبی انتظام فرمایا کہ قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پورا انتظام ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ جہاں پر وہ آدمی رہتا تھا جس نے اس کو قرض دیا تھا، وہاں سمندر سے پار ہو کر جانا پڑتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سمندر میں بہت اونچا طوفان چل رہا ہے اور سمندر میں موجیں بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہیں، تو کشتیاں بند ہیں، کیسے وہاں پر جاؤں گا اور کیسے اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ اسی سوچ اور فکر میں تھا کہ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ برابر میں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور اس کا ایک چھوٹا سا صندوق بنایا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھے اور ایک پرچی رکھی۔ اس پرچی کے اندر لکھا کہ میں نے جس اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اور جس اللہ تعالیٰ کے نام پر تم سے قرضہ لیا تھا، اسی کے نام پر اور اسی کے بھروسے پر میں یہ قرضہ روانہ کر رہا ہوں۔ میں چونکہ ایسی جگہ پر موجود ہوں کہ یہاں پر سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے، تم تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں نے اس صندوق کے اندر یہ چیزیں رکھ کر روانہ کر دی ہیں۔ اگر تم تک پہنچ گئی تو بہت اچھا، ورنہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب وہ شخص جس کا قرضہ تھا وہ ادھر انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا قرضہ واپس آئے اور میں اس قرضے کو لے لوں اور اپنی ضرورت میں لگا لوں۔ ایک دن وہ سمندر کے باہر ٹہلتا پہنچ گیا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے وہ اٹھا لیا اور گھر لا کر اس کو کھولا۔ اس کے اندر دیکھا کہ 1000 دینار رکھے ہوئے ہیں اور ایک وہ پرچی لکھی ہوئی ہے جو اس نے رکھی تھی۔ اس پرچی کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ میں اسی اللہ کے نام پر اور اسی اللہ کے بھروسے پر یہ قرضہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں جہاں پر موجود ہوں وہاں سے کشتیاں تم تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے میں نے اس کے اندر رکھ کر یہ چیزیں تم تک پہنچا دی ہیں۔ اگر پہنچ گئی تو بہت اچھا، ورنہ بعد میں دیکھا جائے گا۔
जब इस आदमी ने ये पर्ची पढ़ी और ये पैसे देखे तो इसको अंदाजा हो गया कि ये बात सच है। जो आदमी अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी गैब से ऐसी नुसरत और ऐसी मदद फरमाते हैं और ऐसी उसकी लाज रखते हैं कि उसको यकीन भी नहीं होता। इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए और भरोसा करते हुए हर काम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।